میں سب سے پہلے اصل میں ہم ایک قیمتی اچھی چیز زندگی کی حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے میں بتایا تھا کہ بھائی کیا ہو ہونے دو، ہاں کیا ہوا، یہ کہاں نہیں گا آپ کو سارے باکس میں تھا، دیکھ باکس میں ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائی، جو بھی اس کام میں ہمارے اپنے شریک رہتے ہیں، میں بار بار یہ بات کہا کہ زندگی میں اگر قیمتی چیز حاصل کرنا ہے تو وقت لگانا پڑتا ہے۔ ہفتے میں 2 گھنٹے کا وقت ہم مانگ رہے ہیں، 2 گھنٹے، ہفتے میں 2 گھنٹے یہاں دیا کرو۔ ہفتے بھر میں 2 گھنٹے، 7 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 2 گھنٹے اگر آپ وقت یہاں دیے تو صحیح بات حاصل ہوتی ہے۔ تو 2 گھنٹے کی پابندی نہیں کر رہے آپ لوگ، یعنی 10 سے لے کر کے 12 تک اس کی پابندی ہونا سب سے پہلے، مقامی لوگ ہوں یا بیرون کے لوگ ہوں، 2 گھنٹے ہفتے میں اگر دیں گے آپ تو فائدہ حاصل ہوگا، سمجھے؟ لیکن وہی ٹھیک ہے، آج کچھ پریشانی بھی ہے راستے میں، یہ راستہ پورا خراب ہے 15-20 دن سے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اور آج تو پورا ہی کھودا ہوا ہے، اس میں تکلیف تو آج ہو رہی، پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے، اس لیے کہ راستہ ہی بند ہے۔ اب اگرچہ کہ اپنے لوگ وہاں ادھر ادھر کھڑے رہ کر کے راستہ بتا رہے، لیکن پھر بھی آنا سب کا بڑا پریشان کن ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رہنا کہ ہفتے میں 2 دن کا سوال ہے، 2 دن کا، 2 گھنٹے کا، ہفتے میں 2 گھنٹے اس قدر پابندی سے۔ اب 10 بجے کا ٹائم ہے تو آپ 10 بجے کے بعد آتے رہیں گے ایک 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 ایک، تو اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بات نے جو چیز سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے 2 گھنٹے اگر وقت دے دیے تو بات سمجھ میں بھی آتی اور عمل بھی ہوتا۔ گھنٹہ بھر بات سمجھنے کے لیے ہے اور 1 گھنٹہ ذکر کرنے کے لیے ہے، دونوں چیزوں سے صحیح زندگی کا رخ ملے گا۔ اگر 2 گھنٹے اگر آپ نہیں دیں گے، اس میں 1 منٹ بھی اگر کم ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 2 گھنٹے کا پورا وقت دینا چاہیے۔ کوئی سال نہیں مانگ رہے، 6 مہینے، 40 دن، 50 دن، مہینہ، 2 مہینے، صرف ہفتے میں 2 گھنٹے اگر آپ دیتے رہیں گے تو زندگی میں بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو 2 گھنٹے یعنی 10 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 بجے یہاں آنا شروع کرو، 10 بجے جو ہے آتے رہیں گے، 10-11 بجے تک آتے رہیں گے، تو اس سے بات میں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک دم 10 بجے یہاں ہونا سب کے سب، تو بات معاملہ جمے گا۔ اب تو 10 بجے کے بجائے 11 بجے تک لوگ آتے رہتے، اس سے بات حاصل نہیں ہوتی۔
करेक्ट 10 बजे यहाँ रहने का फैसला होना आपकी ज़िंदगी में, तो हमारा मकसद काम का समझ में आएगा। तो जो लोग वैसे वर्षों से पाबंदी कर रहे हैं वो उनको तो तरक्की है, लेकिन जो लोग देर से आते रहेंगे ना, 2 घंटे में भी अगर देर करेंगे 1 मिनट, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी बात। जो इसके जो जिक्र करे और चले गए। जिक्र करने के साथ साथ जो है जिक्र करने के साथ साथ बात को समझना भी ज़रूरी है। ये बहुत कीमती चीज़ है असल में, हम इसको समझ रहे नहीं। खाली जिक्र करके अगर कुछ बशारतें आपको होने लगी तो आप खुश हो जा रहे हो, उससे कोई हासिल नहीं होगा जब तक कि इसको समझेंगे नहीं। समझना ज़रूरी है असल में। समझ करके कोई काम करेंगे तो वो फायदा देता, बगैर समझे कोई काम करो कोई नफा नहीं देगा। इस वजह से मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मारिफत इलाही क्या चीज़ है और वो कैसे हासिल होती, उसके क्या तरीक़े हैं। अल्लाह को पहचानना दुनिया में सबसे अहम काम है ज़िंदगी में। अल्लाह को पहचानना, अल्लाह को पहचानने का काम है ये। अल्लाह को पहचानने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से करीब होना, इतना करीब होना कि आप इधर दुआ करें और उधर अल्लाह ताला आपका काम कर दे। ये फ़ायदा है इसमें। 1 मिनट भी देर नहीं होती अगर इंसान अल्लाह के करीब हो जाए तो। अब इस मेहनत में आप लोगों को बहुत सारी बशारतें हुई, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे, गैब की चीज़ें देख रहे, आसमानों में देख रहे, ये देख रहे, वो देख रहे। ये तो रास्ते की चीज़ें हैं। जैसे आदमी अगर यहाँ से ट्रेन में बैठा बम्बई जाने के लिए, तो दोनों तरफ बहुत सारी चीज़ें नज़र आती, लेकिन आदमी उतरता नहीं। क्यों? उसको बम्बई जाना है, तो बम्बई मकसद है। दरमियान में इधर उधर बहुत सारे खूबसूरत सामान, पहाड़, दरिया नज़र आते रहते हैं। वो असल मकसद नहीं रहता। मकसद असल बम्बई जाना। इस वजह से, और उसमें कोई आदमी दरमियान में उतरता भी नहीं, समझता कि मुझे बम्बई जाना है। इसी तरीके से अल्लाह के हासिल करने की जो मेहनत है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही, ख्वाब में नज़र आ रहे, बेदारी में नज़र आ रही, ऐसी ऐसी चीज़ें सुना रहे आप लोग की जिसकी कोई हद नहीं। कोई फिजा में उड़ रहा, हवा में उड़ रहा, कोई खाने काबा पहुँच रहा, कोई मदीने में जा रहा, कोई आसमानों में उड़ रहा, ऐसी चीज़ें नज़र आती। लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद है अल्लाह को हासिल करना। अल्लाह को हासिल करने का वो मकसद है, असल है वो। लाख मेहनत के बाद अगर अल्लाह की से कुर्बत हासिल हो गई तो सारी दुनिया से बढ़कर के ताकत हासिल होती है इंसान को। अल्लाह से कुर्बत हासिल हो जाना, मारिफत इलाही इसी को कहते हैं। तो सहाबा किराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत दिया था, इसी की दिया था कि अल्लाह की मारिफत हासिल करो। जब उन्होंने हासिल कर दिया, हालांकि वो मामूली उम्र के लोग थे, गरीब थे, कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह की जब ताकत हासिल हुई उन लोगों को, तो 10 साल के अंदर अंदर दुनिया की कोई भी ताकत को ज़ेरो ज़बर कर दिया, ख़त्म कर दिया। अल्लाह की ताकत हासिल हो गई।
اصل ہمارے کام کا مقصد جو ہے اللہ کی ذات کو حاصل کرنا ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے، اللہ کی طاقت حاصل کرنا ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی کہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ لوگ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ حاصل ہوگا، بالکل اللہ سے قربت حاصل ہوگی، اللہ کی طاقت حاصل ہوگی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ کی طاقت حاصل ہو گئی تھی۔ 1.5 لاکھ صحابہ سب کے سب 100% اللہ کی طاقت حاصل تھی ان کو۔ اس وجہ سے انہوں نے دنیا کے اندر 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ کہیں کچھ بھی نہیں تھا، ان کو مکے میں پریشان رہتے تھے۔ تو یہ ایسا انقلاب آیا 10 سال کے اندر، سرکار نے 20 سال تربیت دی، 20 سال 22-23 سال۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو 10 سال میں پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ تو 20 سال ان کو کیا تربیت دی؟ اللہ سے قریب کر دیا۔ ادھر دعا کی ادھر ان پر اثر ہو جاتا تھا، ادھر دعا کی ادھر ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے، بہت آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے انسان کو۔ آج کل لوگوں کو شعور نہیں رہا کہ اللہ کی طاقت بھی کہیں حاصل ہو سکتی ہے کیا؟ بہت آسانی سے ہوتی ہے، بہت آسان ہے دنیا کے اندر اللہ کی طاقت کو حاصل کرنا۔ تو اتنی بڑی چیز حاصل کرنے کے واسطے پہلے اولیاء اللہ 10-10 سال 20-20 سال 30-30 سال محنت کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء 40 سال محنت کیے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 60 برس محنت کیے، حضرت منتجب الدین زرزری زربخش 20 برس محنت کیے۔ تو ایسی طاقت ان کو حاصل ہو گئی کہ دنیا زیر ہو گئی۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر جو ہے 20 برس محنت کیے کھڑے ہو کر کے۔ لیکن اس زمانے کے اندر اتنا آسان ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ کوئی 40 دن اگر اصول سے محنت کرا ولایت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی طاقت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس کو باقی رکھنے کے واسطے محنت کرنا پڑتا ہے۔ زمانہ جیسے جیسے کمزور ہو رہا ویسے ویسے اللہ کی طرف سے سہولتیں بھی حضور کے زمانے میں ہی دی گئی تھی۔ حضور کے زمانے میں ایسا تھا 10 نیکیوں میں سے اگر ایک نیکی بھی نہ کرے تو اس سے پکڑ ہو جاتی تھی۔ حدیث میں ہے کہ بعد کا زمانہ ایسا کمزور آئے گا تو 10 نیکیوں میں سے اگر ایک نیکی بھی کری تو سب معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ زمانہ کیسا تھا کہ 10 نیکیوں میں سے ایک بھی چھوڑے تو پکڑ ہو جاتی تھی۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ 10 نیکیوں میں سے ایک بھی اگر کر لے باقی نیکیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی سی محنت میں کتنی محنت کر رہے آپ لوگ؟ ہفتے میں ایک دن آ کر کے ذکر جہری کر رہے تو کیسی کیسی بشارتیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو، یا آپ جو لوگ جن کو ہو رہی ان کو معلوم ہے۔ بہت آسانی سے ہو رہی ہے۔ اگر یہی محنت روزانہ پابندی سے اگر ہو گئی تو آپ دیکھیں گے 40 دن کے اندر آپ کو اللہ کی طاقت حاصل ہو جائے گی۔ روزانہ یعنی محنت کیا ہے؟ روزانہ ذکر جہری کرنا، روزانہ اللہ 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 ذکر خفی کرنا، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ 3 چیزیں۔
آج اگر کوئی کرے پابندی سے 40 دن کر کے دیکھو، پابندی سے ایک دم، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا پڑھنا، ذکر جہری کرنا، ذکر خفی کرنا، اور قرآن کی تلاوت کرنا، کر کے دیکھ لو، اللہ کی طاقت فوراً حاصل ہو جاتی ہے 40 پابندی سے۔ مگر اس کو باقی رکھنے کے لیے کا بھی مسئلہ ہے۔ کئی لوگ سمجھیں گے چلو اپنے بھی 40 دن میں بہت ساری کیفیت حاصل ہو گئی، اب چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوگا، زندگی بھر کرنا پڑتا پابندی حاصل کرنے کے لیے 40 دن میں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہ کہنا یہ ہے کہ 10 بجے سے 1 منٹ پہلے سارے کے سارے یہاں رہنا، جتنے لوگ آتے ہیں ذکر میں، 10 بجے سے پہلے، 10 سے لے کر کے 11 12 2 گھنٹے، ہفتے میں 2 گھنٹے اگر آپ لگائیں تو زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اور یہی نہیں، ہر جگہ اپنے جتنے بھی حلقے چل رہے ہیں سب جگہ صرف 2 گھنٹے اگر یہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے راستے کھول دے گا۔ ابھی ہمارا اپنا جنسور میں جو پروگرام ہوا تو ایسی عورتیں ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں تھا دین، لیکن ہم نے اس دن سمجھایا 2 گھنٹے، اور آخر میں یہی سمجھایا کہ بھائی ساری عورتیں روزانہ اللہ 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 کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور درود شریف پڑھنا۔ تو جس دن کہا اسی دن سے پڑھ رہے، تو ابھی 4-5 دن کے اندر ہی اتنے فون آئے، عورتیں کہہ رہی کہ ہم کو اتنا فائدہ ہوا کہ زندگی میں نہیں ہوا آج تک، زندگی بھر میں صرف 5 دن میں جو فائدہ ہو رہا ہوا ان کو زندگی بھر میں نہیں ہوا۔ جو ان کو بتائے تھے وہی کرنا شروع کر دی انہوں نے اسی دن سے۔ تو 5-6 دن کے اندر، 6-7 دن، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ابھی، اتنی اطلاع آ رہی ہے، ہر عورت بول رہی کہ زندگی میں ہم کو ایسا فائدہ نہیں ہوا جو اس سے آج ہوا۔ اور کیا کر رہے وہ اللہ اللہ کر رہے، اور قرآن جتنا آتا اتنا پڑھ رہے اور درود شریف پڑھ رہے۔ تو حیرت انگیز حالات پیدا ہو گئے وہاں۔ تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے کہ بھئی ہفتے میں 2 گھنٹے یہاں دو، تو زندگی کا رخ صحیح ملے گا روزانہ کا۔ صرف ہفتے میں 2 گھنٹے، کس قدر کم مسئلہ ہے۔ لوگ اب ہمارے پاس جماعتوں میں 40 دن لگا رہے، واپس آنے کے بعد ان کی حالت ویسی رہ رہی، ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ اللہ کا ذکر ایسا ہے، اگر 40 دن پابندی سے کریں گے تو انسان کو کوئی چیز حاصل ہو جاتی۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو 1 گھنٹہ مانگ رہے ہیں، 10 سے لے کر کے 11 تک سمجھو، یا 9:45 9:30 سے 10:30 تک سمجھو، 10:30 سے 11:30 تک ذکر کرو بس۔ تو زندگی کے حالات بدلیں گے آپ کے ایک دم، یعنی ہر قسم کے معاشی حالت، تعلیم کی حالت، گھروں کی حالت، باہر کی حالت، ساری تبدیل ہو جائے گی زندگی۔ لوگ پریشان پھر رہے کمانے کے لیے صبح سے شام تک، حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ کر کے دیکھو، بہت راستے کھلیں گے یہ۔ تو اس میں ذکر جو کرا رہے ہیں اس کا مقصد صرف ایک ہے، 3 ہی مقصد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کا دھیان ہمارے دماغ میں رہے۔ بھائی جس آدمی کو پڑھنے کا رہتا نا، جیسے آدمی کو اسٹڈی کرنا ہے کہ بھئی اتنا اس کورس ہے، اس کو پورا کرنا ہے، تو 24 گھنٹے اس کے دماغ پہ رہتا یہ کرنا ہے۔ جو دکانداری کرتے ہیں ان کو 24 گھنٹے دکانداری سوار رہتی، تو 24 گھنٹے اللہ کا دھیان پیدا ہو جانا بس خالی اللہ کا دھیان۔ یہ ذکر کا مقصد، یہ 2 گھنٹوں کا مقصد کیا ہے
کہ 24 گھنٹے آپ کے اور ہمارے دل میں دماغ میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، بس دھیان، فکر جس کو بولتے، فکر سوار ہونا 24 گھنٹے، کھا رہے پی رہے سب کر رہے، ہر چیز کرنا، بال بچے شادی بیاہ سب کرنا، لیکن دھیان اللہ کا پیدا ہونا، ایک یہ مقصد ہے اس کا۔ 2 گھنٹے جو آپ سے مانگ رہے ہیں نا، ایک تو اس کا مقصد یہ ہے، اور جس دن اللہ کا دھیان پیدا ہو گیا زندگی بن گئی، سمجھو 24 گھنٹے اللہ کا دھیان پیدا ہونا، اور اللہ کا دھیان پیدا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اللہ اللہ بولتے رہنا خالی وقت میں۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے کلام سے محبت ہوں گی، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے گی، تو آدمی خود بخود قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو، قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ دینا ہی دینا ہے۔ اللہ نے اللہ کے کلام کو پکڑ لیا کسی نے تو دینا ہی دینا ہے، سمجھے؟ قرآن ایسی دولت ہے، اس میں ہر چیز ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر برائی کا علاج ہے، اور ہر چیز کی ہدایت ہے اس میں۔ زندگی میں آپ جتنے کام کرتے ہیں اس میں صحیح طور سے راستہ ملتا قرآن پڑھنے کے بعد۔ بہت سارے کاموں میں سوچتے بیٹھے کہ کروں کہ نہ تو کروں، کروں کہ نہ کروں، اس میں قرآن پڑھتے رہو گے تو صحیح راستہ مل جائے گا، یہ کر لے، یہ دعا کر لے، یہ کام کر لے۔ تو اللہ کا دھیان پیدا جتنا ہوگا اتنا ہی اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے گی، اور جتنا اللہ کے کلام سے محبت ہوں گی اور آدمی جتنا قرآن پڑھنا شروع کرے گا اتنا ہی قرآن لانے والے سے محبت ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اللہ اللہ جتنا کرو گے تو اللہ کا کلام ایک خزانہ ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا خزانہ ہے، وہ ہمارے سینے میں اترے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ذکر کرتے کرتے ان کا حالانکہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن بعد میں قرآن پڑھنا آ گیا خود بخود، اس کے خزانے، علم کے خزانے سینے میں اترتے ہیں انسان کے۔ لوگ اس کی لذتوں سے محروم ہیں، اصل میں قرآن کی لذت سے۔ قرآن کی لذت ایسی ہے، انسان کو حاصل ہو جائے تو زندگی میں چھوٹ ہی نہیں سکتی اور زندگی بگڑ ہی نہیں سکتی۔ اور جتنا قرآن کریم کی لذت حاصل ہوں گی اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوں گی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کا ذکر، اس کے بعد اس سے پیدا ہوں گی قرآن سے محبت، اور قرآن پڑھنے سے محبت پیدا ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر انسان میں ایسے کمالات پیدا ہوں گے جیسے اولیاء اللہ میں کمالات پیدا ہوئے، صحابہ میں کمالات پیدا ہوئے۔ تو صحابہ میں اور اولیاء اللہ میں جو کمالات پیدا ہوئے 1,24,000 نبیوں کی امت میں نہیں، 1,24,000 نبیوں کی امت میں نہیں ہے ایسے کمالات، ایسے کمالات پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے دنیا کا، خیر القرون بولتے اس کو، نہ ایسا زمانہ پہلے کبھی گزرا نہ قیامت تک کبھی آئے گا۔ ایک ہی گھاٹ سے شیر بکری پانی پیتے تھے، سب کو معرفت الہی حاصل تھی۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ صحابہ کے یہ 3 کام کرنے سے، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور نبی سے محبت اور نبی کی صحبت، یہ 3 کام کرنے سے۔
ایسی طاقت انہیں دنیا کے اندر، دنیا آج تک حیرت ہے، قیامت تک حیرت کرے گی کہ 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو قبضہ کر لی. دنیا کی ساری باطل طاقتیں شکست کھا گئی. حالانکہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو. تو یہ صرف یہ تینوں چیزوں کی محنت سے. اس وجہ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ سمجھنے کے لیے میں بار بار جب سمجھاتا رہوں گا تو آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی بات، اور اس کے واقعات، اس کے حالات، یہ سبھی میں سمجھاتا رہتا ہوں. ابھی ہم نے اب جو پروگرام ہوئے اس ہفتے میں، سب سے بڑا پروگرام جنتور کا ہوا. 2 گھنٹے عورتوں میں اور 1.5 گھنٹہ مردوں میں جو باتیں ہم نے بتائی تو انقلاب آ گیا، حالات بدل گئے، ہزاروں لوگوں کی زندگی بن گئی. خود ان کو بتایا کہ یہ کرو، بس وہ کرنا شروع کر دیے. اس وجہ سے آپ سے ہم گزارش کر رہے کہ 10 بجے سے 1 منٹ پہلے سارے کے سارے یہاں رہنا. اس کا مطلب آپ یہ سمجھے کہ 10 بجے کے بعد آنا شروع کرو. 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک آتے رہو، 11-12 بجے تک. یہ اصول نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں. جو ٹائم ہے فکس، ایک دم ٹائم. جیسے آپ اسکول پہ جاتے ہیں، 1 منٹ دیر ہوا تو ہیڈ ماسٹر آپ کو باہر کر دیتا. سرکاری اسکولوں میں، سرکاری آفس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ٹائم ہے بس اسی ٹائم پہ وہاں حاضر رہنا ضروری. 1 منٹ پہلے حاضر رہنا پڑتا. اگر 1 منٹ دیر ہو گئی آپ کی تنخواہ کٹ ہو جاتی. اتنی پابندی دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات آپ کو بتائی جا رہی معرفت الہی کی. جس کے لیے 2 گھنٹے، ہفتے میں 2 گھنٹے، روزانہ 24 گھنٹے کے حساب سے ہفتے کے، ایک ہفتے کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 200 گھنٹے تقریباً ہوتے ہیں. اس میں 2 گھنٹے آپ کو مانگا ہے. 2 گھنٹے آپ سے کرے کہ صرف 2 گھنٹے یہاں دو بس. لیکن وقت پر ایک دم 10 سے لے کے 12 تک. تو اس میں یہ نعمتیں انسان کو حاصل ہو جاتی. ایسی نعمتیں انسان کو حاصل ہوں گی کہ جو بہت مشکل ہے کہیں حاصل ہونا. تو یہ اس میں کیا ہے، اللہ کا ذکر، ذکر جہری ہو یا ذکر خفی ہو، اللہ اللہ رات میں بھی کرنا، دن میں بھی کرنا. یہ جتنا کریں گے تو قرآن سے محبت دل میں پیدا ہوگی. قرآن کی عظمت. آج مسلمانوں میں کیا عظمت ہے کیا؟ کسی مسلمان کے کوئی دل میں عظمت نہیں قرآن کی. کسی نمازی کے دل میں عظمت نہیں، کسی حاجی کے دل میں عظمت نہیں، کسی جو ہے دنیا کے اندر پڑھے لکھے مالدار کے گھر میں عظمت نہیں. قرآن کی عظمت نہیں ہے کسی کے دل میں. جتنا اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے تو قرآن کی عظمت کہاں سے پیدا ہوں گی؟ اور قرآن کی عظمت نہیں ہے، اس وجہ سے حضور سے محبت بھی نہیں ہے. حضور کی زندگی پہ کون عمل کر رہا ہے آج؟ ہمارا کوئی بھی عمل، زندگی کا رہن سہن، کھانا پینا، کام دھندے، کوئی بھی حضور کے مطابق نہیں. تو تینوں معاملوں میں فیل ہونے کی وجہ سے دنیا میں پریشان ہیں ہم. اب اس کا علاج ڈھونڈ رہے پارلیمنٹ کے اندر، لیڈروں کے پاس، پیسوں میں، دولت میں، امریکہ کی، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے پیچھے اس کا علاج ڈھونڈ رہے. کہیں علاج نہیں ملے گا اس کا. اس کا علاج صرف اللہ اور اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی، یہی ملے گا اس کا پوری دنیا کے اندر. اتنا اگر ہو گیا تو کیا ہوگا کہ انسان کو 2 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. ایک اللہ کی ذات اور دوسرا اللہ کی مخلوق سے محبت، فکر. امت بولے تو امت میں صرف مسلمان نہیں. امت حضور کی جو امت ہے
سرکار کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، مسلمان ہوں، کوئی ہوں، یہ سب امت میں داخل ہیں۔ یہ ساری امت کی فکر آج پیدا ہو سکتی ہے کسی کو؟ ارے آج تو جو ہے اپنے باپ کی فکر نہیں ہے، اپنے کو ماں کی فکر نہیں ہے، سمجھے؟ تو امت کی کہاں سے فکر پیدا ہوں گی؟ انسان کو اپنے رشتہ دار کی فکر نہیں، پڑوس کی فکر نہیں، کس کی فکر ہے انسان کو؟ انسان کو اپنے باپ کی فکر نہیں، باپ بیمار ہے، پڑا ہوا ہے، اس کا علاج کرنا چاہتا، باپ کی فکر نہیں ہے، بھائی کی فکر نہیں ہے انسان کو۔ آج نفسی کا عالم ہے۔ تو یہ فکر جو ہے پورے امت کی پیدا کیسے ہوں گی؟ بہت کٹھن ہے مسئلہ۔ اب کافر لوگ جہاں بھائی بت پرستی کر رہے جہنم میں جائیں گے، اس کی کسی کو فکر ہے کیا؟ کوئی فکر نہیں کرتا۔ امت کی فکر یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے، بہت کٹھن، بہت سب سے مشکل مسئلہ ہے یہ۔ لیکن یہ تین چیزیں اگر کریں گے نا تو ایک طرف اللہ کی ذات حاصل ہوں گی، دوسرا حضور سے محبت ہوں گی، سمجھے، اور امت کی انسانیت کی فکر پیدا ہوں گی، اللہ کے مخلوق کی فکر۔ اللہ کے بعد اللہ کے مخلوق کی فکر پیدا ہونا، اس کو امت کی فکر بولتے۔ تو سب سے بڑی نیکی امت کی فکر کرنا ہے۔ خالی زبان سے بول رہے امت امت امت، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی فکر نہیں ہے، کئی کی امت ہے۔ امت کا لفظ بہت استعمال کر رہے ہیں آج کل لوگ۔ ایک جماعت والے کو دوسرے جماعت والے کی فکر نہیں ہے، کیوں؟ کس کو کس سے فکر ہی نہیں ہے آج دنیا میں۔ تو امت مسلمہ کی فکر کرنا ہے یا ساری امت کی فکر کرنا ہے بہت کٹھن مسئلہ ہے۔ اللہ کو حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کی فکر کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور اولیاء اللہ کی سب سے بڑی صفت یہی رہتی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہوں۔ تو اللہ حاصل ہونا اور اللہ کی مخلوق سے محبت ہونا، یہ دو چیزیں انسان کو حاصل جب ہوتی ہیں جب انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کی امت سے محبت رکھے۔ اب نبی کی محبت میں اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، پوسٹر لگا رہے ہیں، روشنی لائٹیں لگا رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے، کھا رہے، پکا رہے نبی کی محبت میں۔ لیکن نبی کا ایک عمل کوئی کرتا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تھے، کوئی کرتا کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کا ایک عمل نہیں کر سکتا کوئی آج۔ تو نبی کی محبت بولے تو نبی کا عمل پیدا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیدا ہونا، یہ تینوں ضروری۔ تو دیکھو دنیا میں سب سے اچھی چیز اللہ کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ 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 کرنا، رات میں ذکر جہری کرنا، دن میں اللہ اللہ کرنا، اس کے ذریعے سے قرآن سے محبت ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم ہاتھ میں جب لیں گے آپ تو ساری کائنات ہاتھ میں آگے سمجھ لو، اس کی تلاوت کرنا، اور جتنا قرآن کریم سے محبت ہو جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوں گی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اللہ، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں۔ یہ چیز حاصل ہو گئی، ہو گیا، دنیا بھی حاصل ہو گئی، آخرت بھی حاصل ہو گئی، سبھی حاصل ہو گئی۔ تو اس کے لیے اب میں بار بار آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز حاصل کرنا ہے تو
10 بجے سے 1 منٹ پہلے سب کے سب یہاں رہنا، تو آپ کو کوئی چیز اچھی باتیں اور بتائی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر جہری کرنا، بس یہی تربیت ہے، یہی سلوک ہے، اسی میں ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ جہاں جہاں بھی لوگ کر رہے ہیں ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بہت چیزیں ان کو حاصل ہو رہی، لیکن اس میں استقامت بولے تو ناغہ نہیں ہونا، کچھ روزانہ ہونا۔ روز قرآن پڑھ رہے، چاہے تین آیتیں پڑھو، لیکن روزانہ پڑھنا تسلسل سے، شروع سے لے کے آخر تک۔ روزانہ 3 آیتیں بھی پڑھیں گے تو ایک دن قرآن ختم ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے کا مطلب صرف چند سورے پڑھنا نہیں، بلکہ شروع سے الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھنا، قرآن پورا۔ یہ ہے زندگی کا سب سے کامیاب مرحلہ۔ کروڑوں مسلمان ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں سیکھے قرآن۔ تو اس کا لحاظ رکھ کر کے ایک تو آپ جو ہے 10 بجے سے 1 منٹ پہلے سارے کے سارے یہاں، جیسے کہ اسکول میں آپ 1 منٹ پہلے جاتے، نوکری کرنے کے لیے 1 منٹ پہلے جاتے، یہاں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے 1 منٹ پہلے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم ذکر کریں گے تو ہم کو سیدھا حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ ذکر خالی ذکر کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی چیز سمجھنا، دماغ میں پیدا ہونا، دماغ میں عقل میں آنا، اور پھر عمل کرنا، آپ تو فائدہ ہوگا۔ کوئی چیز آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عمل آج کل جیسے کوئی عملیات کرتے ہیں نا، عملیات کرنے سے کوئی چیز حاصل ہوگی، یہ اللہ کے ذکر کو عملیات سمجھ لیا آپ، عملیات نہیں ہے یہ۔ عملیات و عاملین عملیات کرتے ہیں نا، یہ عملیات نہیں ہے یہ ذکر اللہ سب سے بڑا مقام مرتبہ ہے، جس سے اللہ کی ذات حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ یہ اس کے لیے پابندی شرط ہے، اور سمجھنا۔ آپ پابندی کریں گے 2 گھنٹے، ہفتے میں صرف 2 گھنٹے، روز کے 24 گھنٹے، 7 دن کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ اس میں سے 2 گھنٹے آپ یہاں اپنا وقت دو، تو آپ کو ایسی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی کہ انسان کو زندگی میں کہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ کی ذات، اللہ کے نبی سے تعلق، اللہ کا کلام، اس سے محبت ہو جائے گی۔ بس یہی آج جو کتاب پڑھی گئی اس کا خلاصہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم ہوگا، ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ مائک کا سسٹم درست کرو، اس کو کچھ پیسے لگے تو ضروریات ہیں تو بتاؤ، اس کا سسٹم درست ہو جانا سب۔ ہاں اپنا سسٹم رکھو نا، وائر اپنا، نہیں یہ مائک اپنا، ہر چیز اپنی کرو نا بھائی، اسے کتنی دیر لگتی ہے؟ اس میں آ رہا تھا، نہیں اس میں بھی کہاں آ رہا، نہیں آ رہا۔ اپنا سسٹم پورا اپنا بنا لو، خود کا، اپنی ذاتی، تو اس کو دیکھو نا کیا ہے، کہاں کم ہو رہا۔ یہاں سے لے کے خالی کرنٹ جو ہے سمجھ لو، کرنٹ کے علاوہ اور کیا چیز لگتی؟ ایمپلیفائر نہیں، وہ اگر نہیں چل رہا ہوگا تو اپنا ایمپلیفائر لے لو، اسے کیا، اپنا ایمپلیفائر، اپنا مائک، اپنی کوئی ساری چیزیں، صرف کرنٹ جو ہے اس کو لگا دیے چل جانا۔ اس کے اوپر جو ہے چاہے تو مشورہ کرو، کل پرسوں جمعہ، آپ چاہے آج بدھ، جمعہ کے دن چاہے مشورہ کرو انشاءاللہ،
اس کا انتظام اپنا خود کا ہو جانا. ایمپلیفائر ان کا چل رہا نہیں شاید میرا خیال میں. اپنا ایمپلیفائر لگاؤ. سمجھے کیا پیسے میں آتا ہے, کتنے میں آتا ہے ایمپلیفائر, کتنے میں آتا؟ 10,000 میں. کتنے میں؟ 10,000. ٹھیک ہے نا, 10,000 روپے لگانا کچھ مشکل بات نہیں ہے. میں مشورہ کرو, اپنا ایمپلیفائر, اپنا مائک اور یہ سارا سسٹم, یہ اپنا 10-12 ہزار روپے جائیں گے, اور کیا ہونا والا. فالتو چیزوں پہ ہم بہت خرچ کر رہے ہیں, لیکن اس پہ نہیں. ٹھیک ہے, جو بھی ہو مشورہ کر کے بولو. انہیں تو ہم کسی کو بول دیں گے, اگر آپ لوگ نہیں کرے تو پھر ہم کسی کو بولیں گے, انشاءاللہ وہ کر دیں گے. اگر آپ لوگ نہیں کرتے, جمعہ کے دن فیصلہ کرو اس کا. ٹھیک ہے, ذکر کراؤ چلو آج.